بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر اڈیالہ جیل میں عمران خان کی سہولت کاری، پیغام رسانی اور دیگر سہولیات فراہم کرنے والا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا۔ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ عمران خان پر بڑی سختی ہے، لیکن پتہ لگا ایک نہیں 2 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اسی کام پہ لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر عہدیدار جو ہیں، دیگر کام کرنے والے، وہ بھی عمران خان کو پیغام رسانی کرتے تھے، ان کی چیزیں پہنچاتے تھے، واٹس ایپ پہ یورپی ممالک سے بات چیت کراتے تھے۔ ایسی چیزیں پکڑی گئی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیل کا عملہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو گرفتار کیا گیا۔ محمد اکرم اس وقت کہتے ہیں کہ جولائی میں ہی اسے اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اب اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر اس سے مزید بات پرس ہوئی تو کئی اور نام آئے، ان میں ایک ظفر ہیں، یہ بھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں، اور پھر اسسٹنٹ ایک ہے ناظم، اور ان کے ذریعے یورپی ممالک کے نمبرز پر واٹس ایپ کال ہوئی ہیں، یہ عمران خان کو کالیں کرائی گئی ہیں۔ حالانکہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ ان کیمروں کی موجودگی میں بھی انہوں نے اپنا کمال دکھاتے رہے، اور وہ ان کے لیے سہولت کار بنے رہے۔ پھر بہرحال اس کے شواہد تو اکٹھے کر لیے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اتنی بھی ناکارہ تو نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے کاموں کو نہ پکڑ سکیں۔ کہتے ہیں کہ محمد اکرم کا زلفی بخاری اور سابق صوبائی وزیر کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا۔ ان پر اکرم پر الزام یہ ہے کہ وہ پیغام رسانی میں اور دیگر کاموں میں سہولت کار کا فریضہ بھی انجام دے رہے تھے۔ محمد اکرم جو ہے 15 سال سے زائد عرصہ سے اڈیالہ جیل میں۔ کمال ہے اس پنجاب حکومتوں کا کہ ایک شخص 15 سال سے ایک ہی جیل میں لگا ہوا ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ 3 سال سے زائد کسی کو نہیں رہنے دیتے، بلکہ جہاں بڑی اہم شخصیات جیلوں میں ہوں وہاں زیادہ عرصہ نہیں رہنا دیتے، تبدیل کر دیتے ہیں۔ بڑی باتیں اب اکرم کے ذریعے پتہ لگے کہ وہ کس تک پیغام پہنچاتے رہے ہیں، اور کس تک ان کی جو چٹیں ہیں وہ پہنچاتے تھے۔ بہرحال نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، عمران خان پر سختی کے دن آ گئے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے جو یہاں سے پیغام لے کر جاتے تھے لوگ، وہ اب ختم ہو جائے گا۔ یہ جان بوجھ کر کچھ چھوٹ بھی دی گئی اور دیکھا بھی گیا کہ کون لوگ اس نیٹ ورک میں شامل ہوتے ہیں، پکڑے گئے ہیں بالآخر۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دیدہ دلیری کے ساتھ قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہو، اور ایک آدمی جو کہ اس وقت سزا یافتہ بھی ہے اور اس کے خلاف مقدمات بھی چل رہے ہیں، اور اس کے لیے پیغام رسانی کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہو؟ تو بہرحال بات تو اب بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس سے اب چھٹکارا حاصل کرنا بھی مشکل ہے۔ اور اکرم جو ایک پرانا یہاں اس اڈیالہ جیل کا ملازم ہے، وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے عہدے تک پہنچا ہے، تو اس نے تو اس جیل کی ایک چیز کا اس کو علم ہے۔ اور یہ جو چیزیں یہاں اگر کہا جائے کہ جی دیکھیں وہاں ان کے بڑے سختیاں ہیں، اگر یہ سختیاں ہوتی تو پھر یہ کام ہوتا۔ بہرحال نظر ہے ان اداروں کی اڈیالہ جیل پر بھی، اڈیالہ جیل کے اوپر جو عملہ ہے اس پر بھی، اور جو باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ڈوریاں لا رہے ہیں
جو عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کے خلاف قانون حرکت میں آ چکے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور کچھ کے خلاف تو فوجی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، اور جن کے خلاف ادھر کارروائی ہونی ہے سول مقدمات میں وہ بھی ہوگا، اور اپنی ملازمتوں سے بھی جائیں گے اور اپنا ریکارڈ بھی خراب کرائیں گے، اور انہوں نے جس حد تک وہ گئے ہیں اسی حد تک ان کی سزا بھی بھگتیں گے۔ تو ظاہر ایک بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے وہ لوگ اب بچ نہیں پائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے لیے بھاری دن ہے۔ عمران خان بالآخر مجبور ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے، اور اپنی وہ رہائی کے لیے ہر وہ شرط ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے جس کے لیے ابھی تک وہ تیار نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ عمران خان کا جو مورال ہے کس طرح نیچے آتا ہے۔ شکریہ۔